السلام علیکم. میں نے بڑے دھیان سے فضل الرحمان صاحب کا بھی سنا، ضیاء صاحب حقانی صاحب کا بھی سنا، علی صاحب کہیں تشریف لے گئے میں نے ان کی بھی گفتگو سنی. اور تو صرف میں اس میں سے پوائنٹس نوٹ کر رہا تھا. ٹھیک ہے نا، آپ نے اتنے بڑے بڑے اطباء کی بات کی اور لکھا کہ اور بتا رہے تھے آپ کے ذیابیطس کے اوپر اتنی تفصیلاً بحث کی اور اس کی اقسام بیان کی. اور یہ تو مجھے اپنا آپ نا پہلے ہی چھوٹا لگتا ہے اور مجھے اور چھوٹا لگنا شروع ہو جاتا ہے کہ اگر میں یہ کہوں کہ جی شوگر جو ہے، میں نے تو دیکھا کہ بہت سارے مریض جو بھی ہمارے پاس آئے اور جس نے توجہ سے بات سنی اور اگر چند ایک ہفتوں کے لیے اس نے عمل کیا تو یہ ریورس ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے نا، تو مجھے اور پریشانی یہ لگ جاتی ہے کہ کیا یہ واقعی اتنی مشکل چیز تھی، ہم سے کیوں حل ہو رہے ہیں؟ کیونکہ میرا علم تو بہت ہی نیچے ہے، مجھے پتہ ہے، مجھے اپنا بڑے اچھے طریقے سے پتہ ہے، تو یہ کوئی کثر نفسی نہیں ہے، مجھے پتہ ہے کہ ہمیں کچھ نہیں آتا، لیکن پھر شوگر کیوں ٹھیک ہو رہی ہے؟ تو میری سمجھ سے باہر ہے کہ یہ کیا ریزن ہے. میرے خیال میں تو سر آپ سے سیکھا، اور یہاں ادھر بھی لکھا ہوا ہے، پہلے بھی یہاں لکھا ہوتا تھا، شوگر کے مرض میں ایک چیز جو استاد محترم بتاتے ہیں کہ اگر آپ زندگی میں اصول بنا لیں کہ بھوک کے بغیر نہیں کھانا، تو جو اتنی قیمتی جانیں ہیں، آپ نے اپنے والد صاحب کا ذکر کیا تو مجھے بڑا افسوس ہوا کہ ان کو کاربنکل نکل رہے تھے اور ساتھ آپ نے بتایا کہ ان کو، تو کیوں نہیں ہم ان کو بچا پائے؟ چلے مان لیا کہ اس وقت شعور سمجھ، لیکن یہ اتنی بنیادی سی بات کہ بھوک کے بغیر مت کھائیں. تو جو پیشنٹس ہمارے پاس آتے ہیں، کیونکہ ہم کلینک نہیں کرتے، لیکن جو مریض اتنے سارے ویسے ہی آ جاتے ہیں اب مختلف ریفرنسز کے ساتھ، تو میں نے ایک سٹینڈرڈ سا پیٹرن بنایا ہوا ہے کہ میں 5 6 7 سوال ان سے کرتا ہوں. میں ان سے پوچھتا ہوں ان کا وزن، اگر فون پہ ہیں تو ان سے پوچھتا ہوں کہ ان کا وزن کتنا ہے، ان کا قد کتنا ہے، ان کو شوگر کب ہوئی، وہ شوگر کی کون سی میڈیسنز لے رہے ہیں، ان کی یوزول ڈائٹ پیٹرن کیا ہے. کبھی اوپر نیچے ہو جانا علیحدہ بات ہے، لیکن ان کی جو روٹین کی ڈائٹ پیٹرن ہے وہ کیا ہوتی ہے. فیملی ہسٹری میں نہیں پوچھتا، مجھے لگتا ہے میری ابھی تک کی لرننگ ہے کہ یہ جینیٹک نہیں ہے یا آپ کی جینز میں نہیں ہے. تو یہ 5 اور آپ اس کو ٹھیک کرنے کے لیے میڈیسنز کون سی لے رہے ہیں. اچھا، یہ 6 7 سوالات کو سننے کے بعد اگر وہ واٹس ایپ پہ ہیں یا فزیکلی آئے ہوئے ہیں تو آپ کے ذہن میں نا پیشنٹ کا ایک خاکہ بن جاتا ہے کہ وہ غلطی کہاں پہ کر رہے ہیں. جس طرح استاد محترم ہمیشہ یہ بتاتے ہیں کہ آپ نے علاج بالتدبیر بھی تو ہے نا، تو آپ نے سب سے پہلے سمجھنا ہے کہ اس کو شوگر ہوئی کیوں. تو آپ ابھی تک کا ایکسپیرینس یہ ہے، یقین کیجئے، بوتھ ان ٹرمز آف ٹائپ 1 اور ٹائپ 2، یہ آئیڈینٹیفائی ہو جاتا ہے کہ وہ بندہ اپنی روٹین کی لائف کے اندر غلطی کہاں کر رہا ہے. اچھا، ہم اس کو اس کی غلطی بتائے بغیر اس کو ایک ڈائٹ پیٹرن دیتے ہیں. کوئی سیٹ پیٹرن نہیں ہے. میں نے کسی کو، لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں آپ جو ڈائٹ پیٹرن دے رہے ہیں وہ دے دیں. اب بات یہ ہے کہ وہ جس طرح آپ کہہ رہے ہیں وہ ہر ایک کے لیے فرق اس طرح ہوتا ہے کہ میں اس سے جب پوچھ رہا ہوں تو میں کوشش کرتا ہوں کہ اس کو چینج نہ کروں. جہاں وہ جو روٹین کا پیٹرن ہے اسی کو رکھیں، اور جہاں کہیں کوئی غلطی ہے، ایک چیز جو سٹینڈرڈ ہم کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ ان سے پوچھتے ہیں کہ صبح ناشتہ کتنے بجے کرتے ہیں. تو کوشش یہ کرتے ہیں کہ دوپہر، کیونکہ دیکھیں پرانے دور میں ہم فجر کے بعد ناشتہ کر رہے تھے، آج آپ کا ناشتہ عمومی طور پہ 8 بجے کے قریب 9 بجے کے قریب ہوتا ہے، اور آپ 2 بجے 1 بجے پھر دوپہر کا کھانا کھا رہے ہیں. تو وہ جو لکھی ہوئی ہے اس کا مطلب ہے کہ آپ بلا ضرورت کھا رہے ہیں. تو ہم لنچ ان کا سکپ کرتے ہیں اور ان کو کہتے ہیں کہ جی آپ نے ڈنر تھوڑا ارلی کرنا ہے، اور اس کے ساتھ کوئی بھی دوا جوڑ دیتے ہیں. ہمارے پاس جو دوا ہے جو ڈریپ سے رجسٹرڈ ہے، میں اس کا مزاج شاید نہ نکال پاؤں، مجھے نکالنا نہیں آتا، مگر اس کے اندر خراطین ہے اور کچھ اس طرح کی چیزیں، بیسک بنیادی چیزیں ہیں، تو وہ ہم دے دیتے ہیں ان کو. اور پھر ہم نے ڈائبٹیز کے پیشنٹ کو اپنی سمجھ کے مطابق 3 کیٹیگریز میں کلاسیفائی کیا ہوا ہے. ہم ٹائپ 2 ڈائبٹیز کی بات کر رہے ہیں. حقانی صاحب نے ابھی کہا تھا کہ 90% ڈائبٹیز جو ہے وہ ٹائپ 2 ہے. سر 90% نہیں، 99.9% جو ہے نا وہ ٹائپ 2 ہی ہے. ٹھیک ہے، وہ 0.1% لوگ ہیں جو کہ جن کا لبلبہ کسی وجہ سے بالکل کام نہیں کر رہا. آپ نے کہا کہ وہ بچوں میں ہوتی ہے، بڑوں میں بھی ہو جاتی ہے، اس کی ریزنز کئی فرق ہیں. ہمارے پاس ایک بچی آئی
میں پرانی بات کر رہا ہوں 2016-17 کی. تو ہم ہیپاٹائٹس سی کے لیے سر کیمپ کر رہے تھے مختلف جگہوں پہ نا، ہمدرد کے مختلف سینٹرز میں. تو اس میں ایک سینٹر ہم نے حکیم مبشر صاحب کے پاس شیخ پورہ بھی بنایا تھا 2016 میں. تو وہاں ان کی دادی علاج کے لیے آ رہی تھیں، تو ہم نے ان کو دوائی دی، کچھ تھوڑی اللہ نے بہتری کر دی. تو انہوں نے کہا کہ میں اگلی دفعہ نا اپنی بہو اور پوتی کو لے کے آؤں گی، تو اس کو شوگر ہے. میں نے کہا اس کی عمر کتنی ہے؟ تو اس وقت اس کی عمر 6 سال تھی. تو ابھی علی صاحب نے ذکر بھی کیا اس ریزن کا. تو میں تفصیل یا کمپلیکس چیزوں میں نہیں جا رہا کہ جی یہ اینڈوکرونالوجی اس میں کیسی انوالو ہے، مگر سادہ سی سائنس تھی کہ وہ بچی کو بخار ہوا، کھانسی ہو رہی تھی، ٹھیک ہے، ساتھ تھوڑا سا بخار تھا. وہ ڈاکٹر صاحب کے پاس گئی. ڈاکٹر صاحب نے سر ان کو کالپول، ایک عام کف سیرپ ہے جو بہت سارے بچوں کو دیتے ہیں، تو انہوں نے کالپول دیا. انہوں نے ڈاکٹر صاحب کو 2-3-4 دن کے بعد فون کیا کہ جی بچی کا وہ کھانسی ٹھیک نہیں ہو رہی اور بخار اس طرح ہے. تو انہوں نے کہا کہ آپ اس کو پلاتے رہیں. اچھا، انہوں نے 1 مہینہ اس کو، بجائے اس کے کہ آپ روکتے یا ڈاکٹر سے یا کسی سینئر ڈاکٹر سے کنسلٹ کرتے، انہوں نے کہتی، وہ ان کی مدر بتا رہی تھیں کہ جی ہم نے 1 مہینہ دی، اور ایک دن یہ بچی بے ہوش ہو گئی. تو ڈاکٹرز نے کہا کہ آپ اس کو لاہور لے جائیں. تو جب ہم ان کو چلڈرن ہاسپٹل لاہور لے کے آئے تو اس 6 سال کی بچی کی شوگر جو تھی 600 تھی. اب آپ، یہ بچی بائی برتھ ڈائبیٹک نہیں ہے، مگر ایک ٹاکسن کی وجہ سے، اب اس کی تفصیل ہے اگر کبھی آپ سمجھنا چاہیں نا، کہ ایلوپیتھک میں یہ نون فیکٹ ہے کہ جس کو ہم کہتے ہیں کہ ایک دوائی کی ہاف لائف ہوتی ہے. جیسے آپ اینٹی بایوٹک کہتے ہیں نا 3 دن یا 7 دن دینی ہے، اس کی ریزن یہ ہوتی ہے کہ جب آپ دوائی لیتے ہیں تو اس کی ہاف لائف یہ ہے کہ اس کو ہم کہتے ہیں بایو اویلیبلٹی. ہماری ہربس میں بھی ہوتی ہے کہ آپ نے وہ دوائی لی تو وہ کتنی دوائی جو ہے آپ کے جسم سے ایکسکریٹ ہو گئی اور کتنی رہ گئی. اچھا، اب آپ سوچیں کہ آپ نے اگر پیناڈول لی ہے تو وہ لیور کو کیوں خراب کرتی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی ایک ہاف لائف ہے. وہ آدھی پیناڈول، سادہ لفظوں میں شیئر کر رہا ہوں، آدھی اندر موجود ہے، اتنی دیر میں دوسری ڈوز لے لی کیونکہ درد دوبارہ ہوئی. جب آپ دوبارہ لیں گے تو آپ سمجھیے وہ ہاف لائف کا مطلب ہے اب آپ کے پاس ایک پیناڈول جسم میں سٹور ہو رہی ہے. اس بچی کے ساتھ کیا ہوا کہ بغیر یہ سوچے سمجھے اس کی ڈوز سیٹ کی گئی، اس دوائی کو بند نہیں کیا گیا. وہ جو ہاف لائف ہے وہ ایکیومولیٹ ہوتے ہوئے ٹاکسن میں اکٹھی ہوئی، اور اس ٹاکسن نے اس کے پینکریاس کو چوک کر دیا. چوک کیا، اس نے انسولین بنانا بند کی. انسولین جب آپ بند کریں گے تو کیا ہوگا کہ جو سیل کے ریسیپٹرز ہیں وہ کھلیں گے نہیں. شوگر جو کہ آپ کی ضرورت ہے وہ اندر نہیں جائے گی، اندر نہیں جائے گی تو بلڈ میں بڑی بھی نظر آئے گی. اب آپ اس کو کیا کہیں گے؟ یہ ٹائپ 2 ہے، ٹائپ 1 ہے. انہوں نے اس کو ٹائپ 1 ڈکلیئر کیا، بائی برتھ تو نہیں تھی. انہوں نے اس کو شروع میں ہی 8 پوائنٹ اور میرے خیال میں 10 پوائنٹ شام کو انہوں نے 2 دفعہ، اور اس کو ڈائبیٹک کر کے انسولین کے اوپر ڈال دیا. اگین اس طرح کے آپ کو سینکڑوں ہزاروں پیشنٹ نظر آئیں گے. اب آپ کیسے کلاسیفائی کریں گے کہ یہ ٹائپ 1 ہے، ٹائپ 2 ہے؟ بچپن سے تو نہیں تھی. تو ہم جو ایکسپیرینس کر رہے ہیں وہ یہی ہے کہ جو میجورٹی پیشنٹس ہیں ان میں، اچھا، لیکن ٹائپ 1 اور ٹائپ 2 کو اگر آپ نے کلاسیفائی کرنا ہے تو بہتر طریقہ یہ ہے کہ میڈیکل سائنس نے ایک ٹیسٹ نکال دیا ہے جس کو سی پیپٹائڈ کا ٹیسٹ کہتے ہیں. اس میں وہ آپ کو بتا دیتا ہے کہ پینکریاس آپ کا انسولین کتنی بنا رہا ہے، سفیشینٹ کوانٹٹی میں بنا رہا ہے یا نہیں بنا رہا. تو ہارڈلی میں نے کوئی پیشنٹ دیکھے ہیں، 2-3 ہی لائف میں دیکھے ہوں گے کہ جن کا پیپٹائڈ اتنا لوور لیول پہ تھا تو ہم نے ان کو یہ سیم پیٹرن، سیم دوائی، ہم نے کوئی چینج نہیں کی، اس کو اسی کے اوپر رکھا، اور چند وہ کیونکہ پیشنٹ ہی کم ہے تو ان کا سی پیپٹائڈ واپس ہوا، یعنی وہ بڑھا. ٹھیک ہے نا. اب کوشچن مارک اگین ہے کہ اب آپ کے پاس کوئی سبسٹینشیل پیشنٹس ہوں تو آپ ان کا ڈیٹا اکٹھا کریں. جو سبسٹینشیل پیشنٹس ہیں وہ ٹائپ 2 کے ہیں، ٹائپ 2 کے ہیں، ان کا ڈیٹا ہم اکٹھا بھی کرتے جا رہے ہیں اور اس کو کرتے جا رہے ہیں. ایک چیز آپ نے ذکر کی تھی، آپ نے کہا تھا کہ جب میرے خیال میں علی صاحب نے کہا تھا کہ جب علی صاحب آپ نے کہا کہ جب ان کا ویٹ ریڈیوس ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس صورت میں ان کی شوگر بڑھتی ہے. ٹھیک ہے نا. اچھا، یہ ہمیں نون فیکٹ ہے کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں جو خوراک آپ بلا ضرورت کھا رہے ہیں وہ جسم کے اندر فطرت کا نظام ہے، اس نے چربی کی شکل میں جمع ہونا ہے. ہمارے پاس اگر کوئی موٹا پیشنٹ آتا ہے یا ہمیں نظر آ رہا ہے اور اگر آپ اس کو ڈائٹ پیٹرن ایسا دے رہے ہیں، بلا بھوک کے بغیر کہہ رہے ہیں کہ مت کھاؤ،
تو اس صورت میں آف کورس یہ انڈرسٹینڈیبل فیکٹ ہے کہ وہ فیٹ نے دوبارہ شوگر میں کنورٹ ہونا ہے، مگر ایک چیز ذہن میں رکھیں کہ وہ شوگر کبھی بھی HbA1c میں ریفلیکٹ نہیں ہوگی، تو ہم اس کی نفسیات کو بھی آپ نے دیکھنا ہے، تو ہم اس کو منع کرتے ہیں سمجھتے ہوئے، اسے کہتے ہیں کہ آپ نے ڈیلی یا ہفتے بعد شوگر نہیں چیک کرنی، آپ نے مہینے کے بعد HbA1c 3 مہینے والا مہینے میں، اور میجورٹی کیا ٹو بی آنیسٹ 100% پیشنٹس کے اندر ان کی HbA1c ڈراپ ہوتی ہے، اور اگر وہ رینڈم چیک کریں گے تو اس وقت بڑی بھی ہوگی، بعد میں وہ ٹھیک ہو جاتی ہے. تو اس کو آپ تھوڑا سا ضرور گائیڈ کریں کہ اگر وہ کرتا رہے گا نا تو وہ جو آپ نے فیکٹر کہا تھا اسٹریس، وہ اسٹریس جو ہے نا اس کو نکلنے نہیں دے گا، وہ آپ کی دوائی کبھی نہیں مستقل مزاجی سے استعمال کرے. سر وہ اسٹریس کے پیچھے کورٹیسول کی بات ہوئی نا، کورٹیسول کے پیچھے ایک کشنگ سنڈروم ہوتا ہے. کشنگ سنڈروم میں جب آپ کی شوگر بڑھتی ہے نا تو فیٹ کو ڈپازٹ کرانا شروع کر دیتی ہے، پیٹ بڑھ جاتا ہے، کب کی بیل مانند کب نکل آتا ہے، جسم میں مختلف کالے نشان بن جاتے ہیں، ٹانگیں پتلی بازو پتلے ہو جاتے ہیں، ایسے ہی ٹھیک ہے نا. وہ ساری کشنگ سنڈروم میں آتی ہے. کورٹیسول اصل میں یہ بات ایگزیکٹلی سر میں بڑا شدید درد تھا میرے، آج میں بات صحیح ہو نہیں پائی اس سے. نہیں کوئی بات نہیں، ہمیں کون سا، ہمارا اپنا فورم ہے، جب چاہیں گے اگلی دفعہ پھر آ جائیں. تو سر میرے خیال میں اس کو ہم بہت زیادہ، ایک صاحب آئے تھے خلیل صاحب کراچی سے سر، تو انہوں نے بڑی خوبصورت بات کہی تھی. انہوں نے کہا، ایک ہی دفعہ ان سے ملاقات ہوئی مگر میرے ذہن میں رہ گئی، تو انہوں نے کوئی سجیسٹ کرتے ہوئے انہوں نے کہا بھائی سامنے کیوں نہیں دیکھتے آپ، اتنی کمپلیکیشن میں کیوں چلے جاتے ہیں. تو انہوں نے بڑی سادہ سے الفاظ میں کہا کہ کئی دفعہ سولوشن آپ کے سامنے ہوتا ہے، اگر مجھے یہ سب کمپلیکیشن آتی ہوتی تو شاید میں کوئی اور سولوشن کی، مجھے تو یہ آتی ہی نہیں، لیکن پیشنٹ اللہ کی مہربانی سے ہی ٹھیک ہو رہے ہیں جو آپ سیکھا ہے. اور یہی کرتے ہیں، میں آپ کو بتا رہا ہوں، کسی کو کہیں بغیر بھوک کے مت کھائیں، تو آپ یقین کریں اس کی شوگر ٹھیک ہو جاتی ہے، نہیں پڑتی ضرورت دوائی کی، ٹھیک ہو جاتی ہے. تو آئی ایم گریٹفل سر.